ان محبوبوں کا کام ہے. اسی لیے اللہ نے کہا جانتے ہو ہم نے اجر رسالت مودت اہل بیت کو کیوں قرار دیا؟ تاکہ تمہارے لیے شارٹ کٹ ملے. تم ایک ایک چیز کو پڑھو گے, سمجھو گے, عمل کرو گے, بہت لمبا راستہ ہوگا. ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اجر رسالت کے طور پر اہل بیت کی محبت کو واجب کر دیتے ہیں. تم جب ان سے محبت کرنے لگ جاؤ گے تو پھر علی سے محبت کا مطلب ہوگا سچائی سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. علی سے مطلب یہ ہوگا کہ سخاوت بھی کرتے چلے جاؤ گے. علی سے محبت کا مطلب ہوگا عبادت بھی کرتے چلے جاؤ گے. علی سے محبت کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی دلیری کی ضرورت ہو تم دلیر بن جاؤ گے. علی سے محبت کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں جہاں بھی جب بھی قربانی کا وقت آ جائے علی سے محبت کیے تو قربانی کا جذبہ بھی تمہارے اندر آ جائے. ہم تمہیں محبت کے ساتھ ایسے جوڑ دیتے ہیں کہ تم جہاں محبوب دیکھو وہاں خود بخود چلتے چلے جاؤ. محبت میں آ جاؤ گے پھر تمہیں نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کچھ نہیں. ورنہ عادتیں چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. خدا کی قسم ممبر سے میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں, اس پر آزما کے دیکھیے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کنجوس بھی ہوں, ہو سکتا ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بری بات نہیں. یہ آپ نے خود سے سیکھا نہیں ہے کنجوسی جا کے. آپ نے یاد رکھے کسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل نہیں کی کنجوسی کی کہ ہاؤ ٹو بی اے مائزر, کنجوس کیسے بننا ہے, کوئی آپ نے کورس نہیں کیا ہوا ہے. فطرت میں وہ بات آ گئی ہے, کسی بزرگ کی بات آ گئی ہے, یہ پیسے نکال سکتے, جان لے لو مگر یہ پکڑتے. اس کا علاج کیا ہے؟ عشق علی کا تمہارے دل میں زیادہ ہو جائے کہتے مال کیا ہے میرے مولا کے ساتھ. کنجوس ہو گیا سخی کس کی وجہ سے؟ علی کی محبت کی وجہ سے. چل رہے میرے ساتھ, چل رہے 2 رکعت نماز صبح اٹھ کے پڑھیں. اور کیا ہوگا پھر جاب پہ بھی جانا ہے, محنت بھی کرنی ہے, یا تھوڑی دیر سونے دو, اور یہ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں سردی میں اٹھ کے وضو کرنا مشکل کام ہے, بہت تکلیف ہوگی نا. میں کہوں پتا ہے تمہارا مولا کیا کرتا تھا؟ مولا کو پسند تھا سردی کی عبادت, ٹھنڈک میں اٹھ کے نماز پڑھنا. میرے مولا کی فیوریٹ چیز تم ان کو چاہتے مولا کی یہ چیز, میرے مولا کی یہ چاہت تھی. اب تو کوئی سردی مجھے روک نہیں سکتی, میں بستر سے اٹھوں گا, وضو کروں گا, نماز پڑھوں گا. یہ ہوتا ہے دینداری, یہ ہوتا ہے دین کا صحیح معنوں میں سمجھنا, اس پر عمل. اسی لیے اللہ نے شارٹ کٹ بتا دیا, عشق ان سے کرو کہ جن کے اندر کوئی نقص نہیں ہے, ان سے کرو جن کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, عشق ان سے کرو جن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. ان سے عشق کرو کہ تمہارے اندر کی کمیاں بھی آہستہ آہستہ. یہ راستہ آسان نہیں کہتا ہے. اگر کوئی کہے یار دل تو کرتا ہے کہ حق بات کروں, مگر سوچتا ہوں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے, وہ ناراض نہیں. یہ آپ کی بات نہیں ہے, اچھے اچھے کی سوچ میں ہوتی ہے کہ میں آج بلایا گیا ہوں, بڑی مشکل سے بلایا کارپی والوں نے, اگر میں نے ان کو خوش نہیں کیا, تلخ باتیں کر ڈالی, ایسی ویسی بات کہ شاید کسی کو پسند نہ آئے کہ اگلے سال بلانا نہیں, اس مولانا کو نہیں بلانا ہے, یار یہ آتا ہے ہم کو ہی سنا کے جاتا ہے, بہتر ہے کہ اس کو نہ بلاؤ. تو پھر رہنے دیتے ہیں, رہنے دیتے ہیں. یہ محبت مال کی نہیں ہے, یہ ہے ایمان کی کمزوری, یہ ہے ایمان کی کمزوری. اب اس کمزوری کو کوئی دور کرنا چاہے تو کیا کرے؟ مولا کا نام لے. سوچے کہ مولا تو بہت مولا ہے, مولا کے غلاموں نے بھی حق بولنے سے کہیں چوک نہیں کیے, بولتے چلے گئے. ابو ذر سے کہا خبردار آج کے بعد تم کو یہ آیت نہیں پڑھنی ہے, پڑھو گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے. کہ شہر بدر ہونا گوارا ہے, مگر حق بات بولنا ضروری ہے. کہہ دیا, ان کا قصور اتنا ہی تھا, ان کو اٹھا کے بھیج دیا گیا ہے نا. ہمیں کیا کر سکتا ہے کوئی؟ بہت زیادہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہمارے گردن
ज्यादा से ज्यादा वसूल पे करते, मार देते। इन मुल्कों में जरूरत वो भी नहीं कर सकते कोई, ज्यादा से ज्यादा हमें हमेशा मेरे बच्चों से मैंने कहा देखो मैं एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ा हूँ, तैयार रहना। एक दफा कोई मैदान जंग में जाता है, इधर से उधर से गोलियां आती हैं, एक गोली लग जाती है, आदमी एक दफा शहीद हो जाता है। कितने महीने लड़ेगा, कितने साल लड़ेगा, कहीं ना कहीं गोली आएगी, वो मर जाएगा। लेकिन जो रास्ता हमने चुना है ना, वो रास्ता हर दिन गोली जान लेने की नहीं है, तो तोहमत की गोली आएगी, ढक से लगेगी। एक गोली आएगी इल्जाम तराशी की, एक गोली तौहीन की, एक गोली गुस्ताखी की, एक गोली जलील कर, एक नाचीज करने की, एक गोली। बाज लोगों ने हमें बुलाया, सिर्फ हमने बानी मजलिस का बार बार मजलिस में नाम नहीं लिया, उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हमें नियाजी दी। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम नियाजी रखो, मैं अपनी बीवी अपनी जगह से वसूल कर दूंगा। मैं तो ऐसे छोड़ के आ गया, सिर्फ इस वजह से कि उनका हमें कभी नाम ले भी लेता, मुझे कोई पाबंदी नहीं थी, कोई गुनाह भी नहीं है किसी मोमिन का नाम ले लेना। जब उसने मुझसे कहा कि आप जरूर मेरा नाम ले, मैंने कहा अब मैं नहीं लूंगा। अब अगर मैं लूंगा तो फिर वो खुदा के लिए नहीं होगा, और उस दुनिया के लिए होगा कि जिसको मेरे मौला ने 3 दफा तलाक दी है। फिर क्या होगा? नहीं मिलेगी नाम लेने, कोई मसला नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो मीडिया है ना, आराम से घर बैठ करके आपकी बात कर सकता हूँ, दुनिया तक पहुंचा सकता हूँ। अब तो मैं अकेले बोलने का भी आदी हो गया हूँ, कोई भी मेरा कैमरा है मैं लगा रहता हूँ, कोई मसला नहीं होता, कोई बुलाया ना बुलाया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी डेयरी खाली भी नहीं है, क्योंकि अब हक वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और हक सुनना पसंद भी लोग करने लगे हैं। एक वक्त था कि मौला कहने तुम्हें क्या हो गया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम सुनने को भी तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। शोर इतना मचाया कि मेरा मौला खतीब आजम, मेरा मौला मुतकल्लिम गयूब, मेरा मौला के जो फसाहत और बलागत का खुदा बन जाए, तो इस शक्ल में मेरे मौला ने खामोश किया, जब सुनना ही नहीं चाहता। आज वो बात नहीं है, हम जैसे गुनहगार को सुनने के लिए तैयार है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है, कहां से बात कहां गई, कि अगर ये भी कमजोरी है ना, इसको भी दूर करने का क्या तरीका है। अली तो अली है, मौला तो मौला है, उनके गुलामों को देखो, अबू ज़र ने भी नहीं छोड़ा है। मेरे सामने कहा तुम्हारे हाथ काट दिए, काट दो, ज़बान काट दो, जो कुछ करना करो। और ये तो मेरे मौला ने पहले मेरा दिल मजबूत कर दिया, सुना ऐसा होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरे ईमान में कमजोरी आएगी, और अगर नहीं करोगे तो मैं समझूंगा कि मेरा ईमान अभी मजबूत नहीं हुआ। करो, कर लो, जो तुम्हारा वो काम है तुम करो, मैं अपना काम करूंगा। नतीजे में क्या होता है, हमारे अंदर की कमजोरी भी निकल जाती है। भाई मैं परवाह नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा जो बात सही है, कड़वी है, अच्छे अंदाज में कहने का हुक्म है, वो अच्छे अंदाज में ही बताऊंगा। लेकिन डर के मारे कि कहीं कल कोई बुलाए या ना बुलाए, हम इसकी कोई परवाह नहीं है। एक सलाह पढ़ दे मोहम्मद, आप मुझसे आज पूछ लें राज क्या है कि जो अली को नहीं मानते वो हर मैदान से भाग जाते। आज उनको मैं उनका राज बता देता हूँ, भागने वालों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि राज क्या है। जितने भी भगोड़े भाग जाते हैं ना, खाली वो मैदान में नहीं, जंग में नहीं, लाल मस्जिद से खाली नहीं। हम मैदान टीवी से कहते बाबा आओ तुम अपनी बात करो, हम अपनी बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, झगड़ा भी नहीं करते, कोई मुज़ाकरा मुनाजरा भी नहीं है। हम आपको रिस्पेक्ट के साथ बुलाते हैं, इज्जत के साथ आपको भेज देंगे, जरा बराबर भी आपके टाइटल में भी कमी नहीं आएगी। हमारे अपने आप को नाम लेके पुकारेंगे, आपको हम एहतराम से जो आप मर्जी, मुफ्ती कहो मुफ्ती कहेंगे, पीर कहो पीर कहेंगे, पता नहीं शेखुल इस्लाम को शेखुल इस्लाम, जो तुम्हारा टाइटल है तुम्हारे टाइटल के साथ हम बुलाएंगे। हमारे साथ बैठो तो सही, नहीं बैठते हमसे को जिस मस्जिद में भी आप आएंगे बिस्मिल्लाह, हम तो इंतजार में बैठे। क्या वजह है, राज क्या है, क्यों भाग जाते हैं? एक ही, जिनसे मोहब्बत है उसका असर है।
لگتا ہے پیچھے جو رہ گئے ہیں وہ اس معاملے میں بھی پیچھے رہ گئے. میں نے ایک جملہ کہا ہے محبت کا اثر ہے. اگر علی سے محبت ہوتی ڈٹ جاتے. پھر وہ نہ بات. اسی لیے یہ تاریخی جملہ آپ نوٹ کریں. 1400 سال کی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. کسی بھی میدان میں, چاہے وہ علمی میدان ہو, چاہے وہ جنگی میدان ہو, چاہے وہ کچھ اور میدان ہو, کسی بھی میدان میں علی والوں نے بھگوڑے بن کر بھاگنے کی رسوائی قبول نہیں کی. اور جو علی والے نہیں تھے وہ ہر میدان میں بھاگ کر بتا رہے ہیں کہ ہم علی والے نہیں ہیں اس لیے بھاگ رہے ہیں. اس کمزوری کو بھی دور کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ علی سے میرے اس مولا سے کسی نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ چاروں طرف سے بلواؤ. بس ایک چیز میں جانتا ہوں, اگر اللہ نے میری موت رکھی ہے تو میں اس سے بھاگ نہیں سکتا, اور اگر موت نہیں آئے تو کوئی بال میرا بھیگا نہیں کر سکتا. ویسے بھی محبت مجھے موت سے بھی ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ جیسے ایک دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے محبت کرتا ہے, ایسے میرا عشق ہے شہادت سے. تو میں کیوں بات. اب اس علی کا چاہنے والا کہیں کسی میدان سے بھاگے گا؟ کسی کو لگائے بجائے کی عادت ہے, یہ عادت چھڑانی چاہتے آپ؟ علی سے محبت کرو, یہ عادت چھوٹ جائے گی. کسی کو روزہ بہت کھلتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے لیکن روزہ نہیں ہو پاتا, کتنا بھوک رہنا برداشت نہیں. ہم کہتے ہیں کربلا کو دیکھو, کوئی عزادار اور روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں. کوئی عزادار روزہ نہیں چھوڑ سکتا. کوئی بے پردہ ماں ہے, کوئی بے پردہ بہن ہے, کوئی بے پردہ خاتون ہے. پردہ 100 آپ حدیثیں پڑھ کے سنائیے, پردہ کرنا ضروری ہے, پردہ کرنا ضروری ہے, کوئی اثر نہیں. صرف یہ پوچھو کہ جس بیوی پر تم روتی ہو کیا تمہاری اس حالت پر بیوی خوش ہوگی؟ کیا تم دوبارہ بیوی کو رلانا چاہتی ہو؟ خود بخود پردہ کرنے لگ جائے گی. یہ جو شارٹ کٹ ہے نا, عشق اور محبت کا شارٹ کٹ, ان سے محبت اتنی آ جائے دل میں کہ دنیا کی کوئی خواہش نہ رہ جائے. ذرا دیکھو, حبیب کے دوست تھے مسلم ابن اوسجا. کربلا کے میدان میں مسلم ابن اوسجا نے حبیب سے کہا, آخری لمحات ہیں, حبیب کی سانسیں, مسلم کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں. چونکہ دوست تھے قریبی, اشارہ کیا قریبا, کہا ایک وصیت ہے اس پر عمل کرو گے؟ حبیب نے کہا اگر کوئی دنیا داری کی بات ہے تو مجھے معاف کر دینا, کیونکہ میں بھی اسی میدان میں تمہارے ساتھ بہت جلد ملاقات کرنے والا ہوں. کہ مجھے بھی معلوم ہے میں کوئی دنیا کی, میرے بیوی بچوں کی بات نہیں کرنے چلا ہوں. میری وصیت جانتے ہو کیا ہے؟ کہ کیا ہے؟ مجھ سے وعدہ کرو جب تک تم زندہ رہو گے میرے مولا حسین پر ایک تیر نہیں آئے گا. میرے مولا حسین کے لیے اتنے جانثار, ایسے عظیم قربانی دینے والے کہ ہم مالی قربانی دینے کو بھی تیار نہیں ہیں. اسی مولا کے نام پر کچھ پیسے ہی دے دیں, کیا اس کے لیے بھی تیار؟ کیسے ممکن ہے؟ ہم کریں گے اگر صحیح معنوں میں سمجھیں گے کربلا. میرے مولا کی جنگ کے بارے میں عرفا کہتے ہیں کہ میرے مولا نے تنہا جب ہو گئے تھے نا تو 2 تلواروں سے جنگ کیا تھا. ایک ہاتھ میں, سیدھے ہاتھ میں بھی تلوار ہے, بائیں ہاتھ میں بھی تلوار ہے. نہیں معلوم اس کی کیا وجہ تھی. بعض کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ عباس کو جی بھر کے جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا, تو میرے مولا نے کہا عباس
ہوگا. لیکن بعض علماء کہتے ہیں اس کی وجہ ایک اور بھی ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ حسین کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ آپ کے جیتے جی کوئی خیمے کی طرف نظر بھی اٹھا کے دیکھے. اس لیے دونوں ہاتھوں میں تلوار لیتے, ایک تلوار سے خیموں کا دفاع کرتے, ایک تلوار سے جہاد میدان میں کرتے. آخری لمحے تک آپ کی غیرت گوارا نہیں تھی کہ خیمے کی طرف کوئی پلٹ کر دیکھے. میں کہوں گا مولا آپ کی غیرت پہ قربان, مگر اس کلیجے کا کیا کیجئے گا جسے سید الساجدین کہا جاتا ہے. اس کا کلیجہ کتنا مضبوط تھا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے خیموں کو جلتے ہوئے بھی دیکھا, بیویوں کے سروں سے چادریں چھنتے ہوئے بھی دیکھا, جس نے منظر آپ کا بھی دیکھا کہ آپ کی لاش کو پامال کیا جا رہا ہے اور دھوپ میں آپ کی لاش کے ٹکڑے بکھرے ہیں. آپ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ پھوپھی اماں کا سر برہنا ہے, بے کجاوا اون پر بٹھایا جا رہا ہے. ایک جملہ سنا رہا ہوں, سید سجاد کے نام سے منسوب یہ خمسہ ہے نا, میں اس عظیم امام کی شجاعت کا بھی تھوڑا ذکر کروں. بہت کلیجے کی بات ہوتی ہے کہ ایک علی نے اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دروازہ دیکھا تھا. صرف اسی علی کا کمال اس علی نے جلتے ہوئے دروازے کو دیکھا تھا, اور یہ وہ علی ہے کربلا کا جلتا ہوا دروازہ ہی نہیں بلکہ چادروں کے چھلنے کا منظر بھی اس کے سامنے ہے, اور وہ شکر خدا کرتے ہوئے برداشت کیے جا رہا. ایک جملہ کہوں, ایک عجیب و غریب میں نے مقاتل کی کتاب میں جملہ میرے مولا کا سنا پڑھا. میرے مولا نے اپنی پھوپھی اماں زینب کے لیے کہا, جانتے کیا کہا؟ کہا اختی زینب, امتی زینب, میری پھوپھی اماں زینب ہر لمحہ ذبح ہوتی رہی. امتی زینب تذبح ساعت بعد ساعت, ہر گھڑی وہ ذبح ہوتی رہی. بات سمجھ میں میری نہیں آئی, غور کیا میں نے دیکھا ذبح کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک جو چھری سے ذبح ہوتے ہیں جانور, اور ایک جو پانی سے مچھلی باہر نکال لی جاتی ہے. پانی سے باہر مچھلی کو نکال لو تو ویسے ہی وہ خود بخود ذبح ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کی زندگی سے وہ جدا ہو گئی ہے. ارے بیویوں کے سر سے چادر جب چھین لی گئی تو اس بیوی کو گویا ذبح کر دیا گیا. ہر موڑ پر بیوی ذبح ہوتی رہی. قیامت اس وقت آئی جب عبید اللہ ابن زیاد تخت پر نشے کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے, زیدانیہ سامنے اس کے لائی گئی ہے, بالوں سے چہرے کو چھپائے زینب بار بار دعا کر رہی ہے, پروردگار اس ظالم کی زبان پر میرا نام نہ لے پائے. اللہ اکبر. اس ملعون نے ایک مرتبہ کہا, بتاؤ یہ بیوی اس کا نام کیا ہے؟ بس جانتے ہو جیسے ہی اس ملعون نے کہا ہاں نہیں زینب بنت علی, یہ بنت علی زینب ہے, بس یہی سے زینب بنت ذبح ہو گئی. آخری جملہ سنا تو اللہ کو تمام کروں گا. عجیب منظر ہے تاریخ میں, مورخ نے لکھا بھی کھڑے کھڑے کہتا ہے کہ بیویوں کے پیروں کے پیچھے چھپی ایک 4 سالہ بچی ہے جو بار بار تخت کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ منظر میں سنا دوں, کلیجہ ایسا سننے گا, اس کلیجے کو اپنے مضبوط کر کے جملہ سنیے گا. وہ بار بار دیکھتی جا رہی ہے. کیا دیکھتی جا رہی ہے؟ کہ لانے والا تخت کے قریب ایک تخت لا کے رکھ دیتا ہے. بس میں نے کہہ دی, تخت لا کے رکھ دیتا ہے
اور اس کے اوپر ایک رومال پڑا ہوا ہے. وہ بچی بے چینی سے کبھی پھوپھی اماں کی طرف دیکھتی ہے, کبھی اس تخت پر کے نیچے رکھے ہوئے تشت کی طرف دیکھتی ہے. ایک مرتبہ ملعون نے جیسے رومال ہٹایا, زینب بھی ذبح ہو گئی, سکینہ بھی ذبح ہو گئی. آواز دی بابا, آپ کا یہ سارے ماتم ہے.